السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ جل وعلا، والصلاة والسلام علی من صلی علیہ الا لہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم۔ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بعلا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر۔ اس گلشن کے بہاروں کے امین، استاذ مکرم، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، و میرے مدرسہ تحسین القرآن کے قابل قدر اساتذہ اکرام، و باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز منصفین اعظام، اور میرے مدرسہ تحسین القرآن میں اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے والے عزیز طلبہ اکرام، آج کے محفل حسن و قرات و تقریری مقابلے میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ایک ایسے صحابی رسول ہے کہ جو بولتے زمین پر تھے، قرآن اس کو آسمان سے اتار کر اپنے کلام میں شریک کرتے، جس کے ایمان لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی، جس کے ایمان لانے سے تاریخ میں انقلابی تبدیلی ہوئی، اور وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ کعبے میں نماز پڑھنے لگے، جس کی ہیبت اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ آج بھی اس کے نام سے ایک عالم نرستا ہے۔ جی ہاں، میں آج آپ کے سامنے خلیفہ ثانی، امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یوں تو اصحاب النجوم کی رو سے تمام اصحاب اسمان کے در خوشندہ تارے ہیں، لیکن کبھی تو قرآن میں اعلان ہوتا ہے اولئک هم المفلحون، کبھی اعلان ہوتا ہے اولئک هم الصادقون، کبھی اعلان ہوتا ہے اولئک هم الراشدون، کبھی اعلان ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی اعلان ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، لیکن ان میں سے ایک تارہ ایسا ہے جو عمر ابن خطاب کے نام سے ملقب ہے۔ عزیزان گرامی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام جو اسلام کی تاریخ میں ہے، صرف اسلام کی تاریخ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نبی نے مانگا، تجھے اسلام کی ضرورت ہے، مجھے اسلام کی ضرورت ہے، ولیوں کو اسلام کی ضرورت ہے، صحابہ کو اسلام کی ضرورت ہے، لیکن اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، توجہ فرمائیں، ہر نبی نے خدا سے کچھ نہ کچھ مانگا، خدا نے چاہا تو دے دیا، نہیں چاہا تو نہیں دیا، نبی کے لیے مفید ہوا تو دے دیا، نبی کے لیے کوئی چیز مفید نہیں ہوئی تو نہیں دی۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے ربا میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ اللہ نے فرمایا ہدایت نہیں مل سکتی، نبی کے ہاتھ خالی واپس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے ربا میرے باپ کو ہدایت دے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت نہیں مل سکتی، نبی کے ہاتھ خالی واپس ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ میرے چچا کو ہدایت دے۔ اللہ نے فرمایا ہدایت نہیں مل سکتی، نبی کے ہاتھ خالی واپس ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نبی کے لیے مفید نہیں تھے تو نہیں ملے، بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا نبی کے لیے مفید نہیں تھا تو نہیں ملا، باپ ابراہیم علیہ السلام کا نبی کے لیے مفید نہیں تھا تو نہیں ملا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دوسرے دن ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی جولی میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے عظیم انسان ہے کہ جس کی کلمہ پڑھنے سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، جس کے کلمہ پڑھنے سے خانہ کعبہ میں اذان بلند ہوئی، جس کے کلمہ پڑھنے سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا۔ کلمہ نبی کا علی نے بھی پڑھا تھا، کلمہ نبی کا عثمان
عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان کیا، صدیق نے ہجرت نبی کے ساتھ کی، عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے لگے تو خانہ کعبہ کے سامنے آئے اور فرمایا یا ابا جہل اہجر بحکم النبی، میں نبی کے حکم پر ہجرت کر رہا ہوں، اگر تو مجھے روک سکتا ہے تو روک لے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، بیویوں کو بیوہ کرانا ہے تو عمر کا راستہ روک، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ عمر اتنا عظیم انسان ہے کہ جو 10 سال 6 مہینہ خلیفہ رہتے ہیں، قیصر و کسریٰ کا جنازہ نکالتے ہیں۔ قرآن میں پیشن گوئے ہیں الف لام میم غلبت الروم، روم فتح ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آخر میں ان اشعار پر اکتفا کرتا ہوں۔ خلیفہ ہو عمر جیسا، صحابی ہو عمر جیسا، خلیفہ ہو عمر جیسا، صحابی ہو عمر جیسا، جہاں پہ حکمرانی کا طریقہ ہو عمر جیسا، زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی بھی حکمراں ایسا۔ کاش میری دنیا میں، میری زندگی میں بھی کوئی ہو مسیح عمر جیسا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔